اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کی مسیحی برادری بڑے عقیدت و احترام سے کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گھروں میں کس طرح پرتکلف دعوتوں کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ جانیں گے اپنے نمائندے جواد آصف سے۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں مقیم مسیحی برادری بھی کرسمس کے تہوار کو بڑے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ مختلف تقاریب اور دعوتوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، مٹھائی بھی تقسیم کی جاتی ہے اور کیک بھی کاٹے جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اس موقع پر، اور یہ کیک بھی کاٹا ہے۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے آپ 25 دسمبر کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو، میں جو پاکستان میں رہتے ہیں، میں ان سب کو یہ ہیپی کرسمس کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ بڑا خوشیوں کا ہے اور ہم سب مل کر ایک قوم یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ 25 دسمبر جب ہم مناتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، چرچ میں جا کر ہم کیک کٹنگ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم سب سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہماری فیملیز آپس میں ہر ایک جو ہے وہ بچوں سے لے کے بڑوں تک کو عیدی دیتے ہیں، کیک کٹنگ ہوتی ہے، مزیدار پکوان پکتے ہیں اور ہم سب مل کر اس دن کو بہت اچھی طرح انجوائے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور مناتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کس طرح اس دن لذیذ پکوان بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گھلا ملا جاتا ہے اور محبتوں کے اس تہوار میں محبتیں بانٹی جاتی ہیں۔ جی، دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی کرسمس کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہیں۔ دن کا آغاز وطن عزیز کی سلامتی کی دعاؤں سے ہوا۔ کشمیر کالونی میں واقع چرچ میں بھی تقریبات منعقد ہوئیں۔ کرسمس کا تہوار خوشیوں کی بہار، مسیحی برادری کرسمس انتہائی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ کشمیر کالونی میں واقع چرچ میں بھی کرسمس کی تقریبات منعقد ہوئیں، جہاں ملک کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہمیں سلامتی، صلح جوئی اور پیار محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ آج کے دن 2000 سال پہلے دنیا کا نجات دہندہ مسیح خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا اور وہ صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا۔ اس ملک میں امن اور سکون رہے، کیونکہ ہمارا جس کی یاد میں ہم یہ منا رہے ہیں کرسمس، اس کا پیغام ہے کہ امن اور سکون اور سلامتی پیغام دیتا ہے۔ مسیحی برادری کرسمس کے دن کو بھرپور انجوائے کر رہی ہے، مزے مزے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں اور خوب دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج کے دن جو ہے بہت بڑی سیلیبریشن ہے، جو ہم سب مسیحی بہن بھائی جو آپس میں مل جل کر، اور جو روٹے ہیں، ناراض ہیں، آج کے دن ہم سب ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ مختلف چرچوں میں دعاؤں اور عبادات کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر کرسمس کی مبارکباد بھی دی گئی۔ شہر قائد میں مسیحی برادری پرجوش طریقے سے کرسمس منا رہی ہے۔ 25 دسمبر کے دن کی مناسبت سے بروکس میموریل چرچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں فیملیز نے بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت کی۔ کرسمس کے موقع پر گرجا گھر اور چرچ پر رونقیں بحال ہو گئیں۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی مسیحی برادری اپنا تہوار جوش و خروش انداز میں منا رہی ہے۔ چرچ ممبر الفریڈ نے سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 25 دسمبر ان کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہ آج کا جو دن ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے، جس کو ہم لوگ، ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور یہ رات کی عبادت ہماری تھی اور آج ہماری ایک صبح کی مارننگ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے بچے بہت خوشی مناتے ہیں، بڑے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ کرسمس سے متعلق تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں شرکت کرنے والی فیملیز بھی خوش دکھائی دی۔ بولے اس اہم تہوار کے روز ہم لوگ گھروں میں بھی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس نجات دہندہ کی آج خوشی منا رہے ہیں، اس کو ہم سجدہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تاکہ اس کی بڑائی، تعظیم اور اس کو سجدہ کرنے کے میں ہماری روح بھی ہمارے جسم کے ساتھ وہ بھی ساتھ دے۔ آج ہمارے پلانز دعوت کے ہیں، ہمارے گھر پہ دعوت ہے اور ہمارے گھر پہ اور بھی گیسٹ ہوں گے، اور اسی طرح ہم اپنا دن منائیں گے۔ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ تقریب میں شرکا کا کہنا تھا کہ وہ خوش ہیں کہ پاکستان میں بھی اقلیتوں کو تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں اتنی خوشی سے ہم لوگ اپنا یہ تہوار جو ہے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، تو کافی اچھا لگا مجھے۔ کرسمس کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے بچوں اور بڑوں میں تحائف اور چاکلیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ذیشان نواب کے ہمراہ ہیرا جبین، سٹی 21۔ 25 دسمبر کی مناسبت سے بیکریوں پر انواع و اقسام کے کیکس تیار کیے گئے، جہاں خریداروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی کرسمس کے لیے کیک خرید رہا ہے تو کوئی بانی پاکستان قائد اعظم کی سالگرہ منانے کے لیے کیک لے رہا ہے۔
कोई भी त्यौहार मीठे के बगैर अधूरा होता है। क्रिसमस का त्यौहार पर भी मसीही बिरादरी तहाइफ की तकसीम के साथ केक काट कर खुशियाँ मनाती है। तो दूसरी जानिब 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान की सालगिरह का भी दिन है, जिसे मनाने के लिए शहरी केक खरीदने के लिए बेकरीज का रुख करते हैं। कायद आज़म की यौम पैदाइश और क्रिसमस डे की मुनासबत से बेकरियों पर मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत और खुश जायका केक तैयार किए गए हैं। बेकरीज पर केक्स की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा है। बेकरी मैनेजर का कहना है कि केक और दीगर अशिया की खरीदारी पर आज के दिन की मुनासबत से खुसूसी डिस्काउंट रखा गया है। आज कायद आज़म डे भी है, तो इस हवाले से भी हमारे पास केक्स बनते हैं, जिसमें पिक्चर केक्स बनते हैं कायद आज़म के, उस पर पिक्चर्स होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, जैसे कि आप चॉकलेट्स देख रही हैं, बास्केट्स। और इसके साथ हमने खुसूसी जो है वो डिस्काउंट रखा है, जैसे कि हमारे फज केक हो गया और ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल, इस पे हमने 10% ऑफ किया हुआ है। न सिर्फ केक्स बल्कि गिफ्ट बास्केट, गिफ्ट हैम्पर्स भी आज के दिन की मुनासबत से खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं, जिसमें चॉकलेट्स, टॉफियां और दीगर अशिया डाली गई हैं। खरीदारों का कहना था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अपने अजीजों, अकारिब और दोस्त अहबाब के साथ खुशियाँ बांटने के लिए केक खरीदे हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये त्योहार है, तो इसकी वजह से हम ये केक जो है किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं। मसीही बरादरी जहां क्रिसमस मनाने के लिए केक खरीदती है, तो दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कायद को सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए केक की खरीदारी के लिए बेकरियों का रुख करती है। बिल्कुल त्यौहार हो और मीठा ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन है। और आज क्रिसमस डे की मुनासबत से जो है अनवा इकसाम के केक्स तैयार किए गए हैं, साथ ही साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। कैमरामैन मोहित के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। और शहर में गैस का बहरान भी जारी है। मसीही बरादरी ने क्रिसमस के मौके पर गैस न होने का शिकवा करते हुए कहा कि त्यौहार के मौका पर पकवान तैयार करना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत SSDC को गैस की फराहमी का पाबंद बनाए। गैस की बंदिश ने मसीही बरादरी की खुशियों के रंग में भंग डाल दिया। मंजूर कॉलोनी में गैस की अदम दस्तियाबी और गैस प्रेशर में कमी बरकरार। खुशी के त्यौहार क्रिसमस के मौके पर भी पकवान तैयार करने से महरूम हो गए। मंजूर कॉलोनी की मकीन मसीही बरादरी का कहना है कि त्यौहार पर बाजार के बजाय घरों में पकवान तैयार करना तरजीह होती है, मगर सुबह नाश्ते की तैयारी भी मुमकिन नहीं हो सकी। गैस की प्रॉब्लम है कि जो हम बड़ी डिशेस हैं, जैसे पाए रखने हैं, पाए पकाने हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम है। रात को गैस नहीं होती, थोड़ी देर के लिए आती है, अगर आती है तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है कि बड़ी डिशेस बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। गैस का तो ये स्केड्यूल बना दिया कि जो खाना बनाने का टाइम है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों टाइम गायब होती है और बाकी टाइम आती है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत शहरियों को बुनियादी चीज़ों की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दामात करे। गैस के बिल तो पूरे आते हैं मगर गैस नहीं आ रही। बल्दिया बस्ती में डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम की हिदायत पर ज़िला भर के मोन्यूमेंट्स की खूबसूरती उभारने के लिए उनके अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। शहर के बेशतर मोनूमेंट तरक्याती कामों की जद में आ चुके हैं। जो बच गए हैं उनके अतराफ तजावुजात की भरमार ने उनकी खूबसूरती को छुपा दिया है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तहा सलीम की हिदायत पर नाजमाबाद पेट्रोल पंप स्टॉप के नज़दीक फ्लाईओवर के नीचे मज़ार कायद के मोनूमेंट को तजावुजात से पाक कर दिया गया। यहाँ के मोनूमेंट हम लोगों ने यहाँ पे बनवाए हुए थे गवर्नमेंट साहब ने, लेकिन यहाँ पर दस्तरखान लगा के यहाँ के एनवायरनमेंट सारा ख़राब कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर अभी हमने बकरों के पिंजरे बकरे यहाँ रखे हुए और बहुत से केबिन्स वगैरह इन लोगों ने पूरी जगह गंदी करी हुई थी। स्मेल इतनी थी हद से ज़्यादा, लेकिन अभी हम के एंटी क्रोजन डिपार्टमेंट ने पूरा मिल के रेस्क्यू के साथ पूरा क्लीन करवाया। यहाँ पर पिछले 10-12 साल से ये बने हुए हैं और इसकी खूबसूरती में कमी आ रही थी। हालांकि यहाँ पर दस्तरखान चल रहा है पिछले कई टाइम से, कई बार नोटिस कराने के बावजूद भी वो हटाया नहीं गया। और तो आज जो है डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम साहब की हिदायत पर हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक्शन किया है। फोकल पर्सन बल्दिया वस्ती कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया वस्ती में तजावुजात के खिलाफ शबो रोज कार्रवाइयाँ जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जहाँ जहाँ एंटी क्रोचमेंट की जरूरत है, फौरी DC एडमिनिस्ट्रेटर साहब की हिदायत पे DMC की टीम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है कि नाजाबाद का ब्रिज है, जिसके नीचे यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने दस्तरखान के नाम पे जगहों को घेरा था, इंक्रोचमेंट किया हुआ था। आज इसको हमने डिमोलिश कर दिया है और पूरी टीम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई से न सिर्फ सड़कें कुशादा हो गई हैं बल्कि मोनूमेंट भी निखर गए हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
آپ کو بتائیں کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش قومی جشن و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ نے سیکیورٹی فرائض پاک آرمی کے سپرد کر دیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کال کے دستے سے گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ ڈی جی رینجرز، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب سجی۔ پاک افواج کی قائد کو سلامی، سیاسی قیادت نے بھی حاضری دی۔ تقریب کے دوران بینڈز نے خوبصورت قومی دھنیں پیش کی، مارچ پاسٹ بھی کیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر عزیز نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی، پھول چڑھائے۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ سب کو مل کر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگر ہم متحد رہیں گے تو ہر بحران کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس کی ترقی میں ہم سب کا ساتھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے۔ ہمارا ملک اس وقت خاص طور پہ ایسے دور سے گزر رہا ہے جب ہمیں قائد اعظم کے فرمان یعنی یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان تینوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ یوم قائد پر صدر مملکت عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی قوم اپنی شہرک کو دشمن کے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو آج قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ قائد کے سنہرے اصولوں پر عمل کر کے ہی پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ایسے میں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حلقوں میں متحرک ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ناظم آباد UC5 سے شاہ کمال چیئرمین کے لیے نامزد کیے گئے ہیں۔ وہ کس طرح الیکشن جیتیں گے، تفصیلات جانیں گے طاہا ملک سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ہے وہ شہر میں ایک بار پھر چل پڑا ہے۔ تمامی جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں وہ اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے جو نامزد امیدوار UC5 ناظم آباد سے شاہ کمال موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی UC میں کون کون سے علاقے آتے ہیں اور ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں؟ ہمارے یہاں تقریباً 56,000 ووٹر ہیں، مرد و خواتین کو ملا کے۔ لسبیلا سے گولی مار چورنگی یا ناظم آباد چورنگی نمبر 1 کی جانب آئیں تو رضوہ امام بارگاہ سے جو لیفٹ کو ٹرن ہوتا ہے وہ سارا علاقہ کھجی گراؤنڈ تک مختلف مکاتب فکر یا مکتبہ فکر کا ایک گلدستہ ہے۔ اس کے بنیادی مسائل اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہاں صفائی کا مسئلہ ہے، کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو خصوصاً بزرگ حضرات کو یا مریضوں کو، خواتین کو آمد و رفت میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ آج کل جو ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ سر فہرست ہے موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے، وہاں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس گیس کی غیر اعلانیہ شیڈنگ نے ایک متوسط طبقے کو یا ایک متوسط گھرانے کے بجٹ کو انتہائی متاثر کر دیا، کیونکہ بازار سے کھانا 3 وقت کا پرچیز کرنا ایک متوسط فیملی کے لیے کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے توسط سے ارباب حل وقت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کو کم از کم انتہائی قابل ترجیح بنیاد پر ان کو حل کیا جائے، تاکہ ایک عام آدمی جو ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، وہ سکون سے اپنے اہل اور عیال کے ساتھ جو ہے وہاں رہ سکے۔ بالکل، ہمارے ساتھ سید شاہ کمال صاحب موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ نہ صرف UC5 سے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پورے شہر بھر سے جماعت اسلامی جیتے گی اور اپنا میئر اس بار جو ہے وہ اپنا میئر لے کر کے آئے گی۔ جی، میوزیم پارکس میں تو آپ نے بہت جھولے لیے ہوں گے، لیکن گلشن اقبال میں ایک ایسی سڑک بھی موجود ہے جو آپ کو مفت میں جھولے فراہم کر رہی ہے۔ یہ سڑک کہاں ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو مفت میں جھولے ملنے لگے۔ گلشن اقبال 13B کی شاہراہ پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے جہاں سے گزرنے والی گاڑیاں جھولتی نظر آئیں۔ سیوریج اور پانی کی لائن لیک ہونے سے یہ اشارہ تباہی کے دہانے پر ہے، جو مسافروں کی مشکلات میں روز بروز اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ پانی کی لائن بھی مل گئی ہے، گٹر کی لائن بھی مل گئی ہے، اور کوئی آدمی یہاں سے گزر نہیں سکا، کوئی گاڑی، کوئی اسکول کی وین، بچوں کی روزانہ آپ کو پتہ ہے اسکول کے بچے یہاں اسکول پڑھتے ہیں
लेकिन नहीं घुस सकती है। اہلیان علاقہ نے سڑک کی خستہ حالی کا ذمہ دار متعلقہ حکام کو قرار دیا. کہا کہ بارشوں کے بعد یہ سڑک تباہ ہو چکی ہے لیکن کسی کے کان پر کوئی جون نہیں رینگی. پریشان ہے ہم لوگ، بہت دفعہ یاد دہانی کری لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری. شہریوں نے سندھ حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ گلشن اقبال 13B کی سڑک فوری درست کرائیں تاکہ مسافروں کی مشکلات میں کمی آ سکے. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کا ایک اور سال بلدیاتی نمائندوں کے بغیر ہی گزر گیا. منتخب نمائندوں کے پاس بلدیاتی اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے میٹروپولیٹن میگا سٹی سال بھر مسائل کی دلدل میں دھنسا رہا. شہر قائد ملک کا میگا سٹی اور سب سے بڑا معاشی مرکز، مگر بلدیاتی اداروں کا برا حال. شہریوں کے لیے مسائل بن گئے وبال. بلدیاتی اداروں کا نظام منتخب نمائندوں کے بجائے افسر شاہی چلاتی رہی. شہر کی بڑی سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات کے لیے احتجاج کرتی رہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں. مظاہرے، دھرنے، احتجاجی کیمپ، ریلیاں نکالنے اور الیکشن کمیشن کے خلاف چیخو پکار کرتے رہے. پورا سال بیت گیا مگر بلدیاتی انتخابات نہ ہوئے. سال 2022 کے دوران جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے باہر بلدیاتی اختیارات کے لیے طویل دھرنا دیا. حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے مگر معاملہ جوں کا توں رہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا نا، اور آغاز اسی طرح سے ہوگا کہ آپ انتخاب کرائیں. اختیارات کا تعلق انتخاب کے انعقاد سے نہیں ہے، وہ تو 3 دن میں ہو سکتے ہیں اور ابھی بھی ہو سکتے ہیں. اس پہ کس نے روکا ہوا ہے؟ بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ بات کہیں کہ ہم اختیارات کا کام کر رہے ہیں اور انتخاب اپنے وقت پہ کروا رہے ہیں، وہ اس کو بنیاد بنا کر انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگست 2020 سے ڈیو ہیں انتخابات، 2.25 سال ہو گئے ہیں. 2.25 سال میں انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. بلدیاتی اداروں میں منتخب نمائندوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے شہری ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور ابلتے ہوئے نالوں کے باعث مشکلات کا شکار رہے. اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں، مہنگائی کے طوفان، بے روزگاری اور بیماریوں نے بھی شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی. سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب ایک بااختیار ایڈمنسٹریٹر تو ثابت ہوئے لیکن شہر کراچی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور سیاسی طوفانوں نے مرتضی وہاب کو بھی گھیر رکھا تھا. محدود وسائل کے باوجود انہوں نے کراچی شہر کی بھرپور طریقے سے خدمت کی ہے. ماضی میں جو میئر صاحب تھے وہ اختیارات کا رونا روتے رہے، لیکن مرتضی وہاب نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اختیارات کا کوئی ایشو نہیں تھا، اصل میں جذبے کا مسئلہ تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے یہاں ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی وہاب صاحب، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کراچی شہر کو ترقی دی جائے. حکومت سندھ کی موجودہ اتحادی جماعت ایم کیو ایم سال بھر سندھ اسمبلی سے نئے بلدیاتی قوانین کی منظوری کا مطالبہ کرتی رہی اور عدالتوں کے چکر بھی کاٹتی رہی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی. بلدیاتی اداروں کی بحالی کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کا سال بھر احتجاج بھی جاری رہا. پاک سرزمین پارٹی نے شہر کے مین شاہراہ پر کیمپ لگا کر دھرنا دیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی سال بھر احتجاج کرتی رہی. حکومت سندھ سے بھی گزارش کروں گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ اب یہ 15 جنوری کو جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ہو جائیں، ان کو اب مت روکیں. کوئی مطلب آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنے، آپ پارٹی نہ بنے. عوام کرے گی نا فیصلہ، آپ کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا، آپ کرائیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. شہر کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں مقامی حکومتیں اور منتخب نمائندے اہم کردار ادا کرتے ہیں. شہریوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ شہر کراچی کا نیا سال نئے بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ساتھ شروع ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21 نیوز کراچی. یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلڈ ایشیا نمائش کے دوسرے روز بھی عوام کی بڑی تعداد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کیا. شہریوں نے مختلف اسٹالز پر موجود مصنوعات کا جائزہ لیا. ایکسپو سینٹر کراچی میں بلڈ ایشیا نمائش دوسرے روز بھی آب و تاب سے جاری رہی. نمائش میں تعمیرات کے لیے استعمال ہونے والی چائنیز مشینری کا اسٹال بھی لگایا گیا. نمائش دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچی. ماربل کی ایک کمپنی سے تعلق رکھنے والے سیلز مینیجر نے سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماربل کی صنعت میں حکومت کی عدم توجہی سمجھ سے بالا تر ہے. حکومت ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے. پاکستان میں قدرتی وسائلوں کی کمی نہیں ہے، اگر ہم اس کو آگے ایکسپورٹ کریں. حکومت کی طرف سے ماربل انڈسٹری کو توجہ نہ دینا سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ماربل ہی ہے ہم ایکسپورٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ماربل سے پاکستان میں ماربل کوالٹی، گرینائٹ کوالٹی اتنی ہائی ہے کہ میں کیا بتا سکوں، اتنی بہترین کوالٹیز ہے کہ حکومت کی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حکومت اس چیز کی توجہ کیوں دی نہیں دے رہی.
हुकूमत को इस चीज़ की चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें डॉलर की कमी है और मार्बल से हम ज़्यादा कमा सकते हैं बनिस्बत बाकी चीज़ों के अगर हम तवज्जो देते हैं। हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के नुमाइंदे ने कहा कि चीनी मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ने से सेल्स बढ़ गई है। अब पाकिस्तानी कस्टमर ब्रांड न्यू कंपनी पर मुंतकिल हो रहे हैं। लोगों का अच्छा रिस्पांस है। अभी जो है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चाइनीज़ मशीनरी का जो है अच्छा रिस्पांस आ गया है, एरर आ गया है, लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं और सेल्स काफ़ी बढ़ गई हैं और यूटिलाइजेशन भी आ गई है क्योंकि अब काफ़ी अच्छी प्राइस में हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। बिल्ड एशिया आलमी नुमाइश 26 दिसंबर तक कराची के एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। कैमरामैन मुहिद रिजवी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। पोर्ट ग्रैंड में पाक व्हील्स की जानिब से ऑटो शो 2022 का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद इस मौका को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कायद के लोग जो है वो सैर व तफरी का मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से गंवाते नहीं हैं। तो आज जैसा कि छुट्टी का दिन है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड में, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी जो है वो पाक व्हील ऑटो की जानिब से ऑटो शो का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और जो जो वक्त में इजाफा होता जा रहा है, वक्त बढ़ता जा रहा है, इसी तरह शहरियों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आज वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको कैसा लग रहा है, उनका इतवार का दिन जो है वो इतना मज़ेदार हो गया है। साथ ही यहाँ पे जो है वो ऑटो शो के साथ जो है कॉन्सर्ट भी था। तो सर आपको कैसा लगा? जी हमें अच्छा लगा। हमें तो जैसे पाक व्हील हर साल ये इवेंट करता है ऑटो शो का, तो हम हर साल इनवाइटेड होते हैं। हमारा जो कराची में ग्रुप है सुपर बाइक्स के हवाले से, वो पाकिस्तान एडवेंचर बाइकिंग क्लब के नाम से, तो हम हर साल पाक व्हील को सपोर्ट करते हैं और ऐसे शोज़ होने चाहिए। तो इसमें कॉन्सर्ट भी है, फिर खाना पीना सब चीज़ें पाक व्हील की तरफ से होती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कराची में ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स होना, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, लोग एंजॉय करते हैं। इसी हवाले से यहाँ पे लड़कियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। खातून से हम बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगी? लड़कियाँ जो है वो यहाँ पे तस्वीरें बनवा रही हैं गाड़ियों पर बैठकर, और जो है वो बस उनका बेबस है कि वो चला सके किसी तरह गाड़ियाँ। मैं खुद बाइक पे हूँ, मतलब मैं ट्रेनिंग देती हूँ गुलशन में, और मतलब ये पैशन बोले, दीवानापन बोले, बस जुनून है मुझे। आप जो है वो जो लड़कियां डरती हैं इस चीज़ से या जिन पे पाबंदी आयद करती जाती है, उनको आप क्या पैगाम देंगी? फिर पाबंदी का मुझे पता नहीं, लेकिन अब वो लड़कियां नहीं जो डरें, अब डराती लड़कियां। बहुत नज़ारा है, मेरे ख्याल से जो नहीं है उन्होंने मिस किया। जी बिल्कुल, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो लोग नहीं आए उन्होंने ये एक बहुत अच्छा सैर व तफरी का जो है मौका मिस कर दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो लड़कियां बाइक चलाने से या ट्रेनिंग के दौरान डरती हैं, उनको लगता है कि मुश्किल होगी, वो नहीं कर पाएंगी, तो ये उनको इनकरेज करते हुए कहती हैं कि लड़कियों को किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। साथ ही जो है वो छुट्टी का दिन है, लोगों की जो है बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सैर व तफरी का एक बड़ा मौका यहाँ पर जो है वो लोगों के हाथ आया है। जो नहीं आया उन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी इस मौके को खोकर। जी अभी आपको बहराज से चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेम रहमान जिला कोरंगी में मुनाकिदा फैमिली फेस्टिवल में शुरका से खिताब कर रहे हैं। हमें मजीद कारकुनों की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है। आप हमारा हिस्सा बने, हमारी कमेटियों का हिस्सा बने, हमारी कमेटियों का हिस्सा बने, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस शहर को संभालेंगे, इस शहर में तामीर और तरक्की करेंगे और इसकी शहर की रोशनियां वापस लेकर आएंगे। मेरी बहुत ही काबिल एहतराम ख़वातीन इस्लाम और मेरे बुजुर्ग और नौजवानों, इस वक्त कराची शहर में सबसे आसान चीज और सबसे सस्ती चीज अगर कोई है तो इंसानी जान है। कोरंगी, सिर्फ कोरंगी के इलाके में पिछले एक हफ्ते में 3-4 जवानों को शहीद कर दिया गया है। क्या कसूर होता है उस जवान का, उनके माँ बाप का, कि लोग पालते हैं, पोसते हैं, बड़ी मुश्किल से तालीम दिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और एक स्ट्रीट क्रिमिनल आता है, कोई मोबाइल छीनते हुए या मोटरसाइकिल छीनते हुए हमारे जवान को गोली मार देता है और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और उसने हमारे लिए मुतय्यन किया है, लेकिन हम जिस निज़ाम, जिस माशरे में रहते हैं, उसके भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं जो अल्लाह ताला ने ही मुकर्रर किए हैं। चूंकि यहाँ कातिलों को आज़ादी होती है, उन्हें मालूम है कि अव्वल तो पकड़े नहीं जाएंगे और अगर पकड़े जाएंगे तो फिर छुड़ा लिए जाएंगे। यही वजह है कि दंदनाते फिरते हैं कातिल और क्रिमिनल। हमारी जानें महफूज नहीं, हमारा माल महफूज नहीं, हमारी गाड़ियां महफूज नहीं, हमारी माएँ बहनें निकलती हैं और दिल धड़कता रहता है। ये बच्चियां जिन्हें अपनी तालीमी इदारों में जाना होता है,
جب مختلف جابس کے لیے خواتین کو نکلنا پڑتا ہے تو ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پریشانی کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے، ان کا تحفظ کیسے کیا جائے، اس لیے کہ تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس کے لیے ہم ہر چیز حکومت کے حوالے، بلوں میں جو ٹیکس لگ کر آتے ہیں وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس لگتا ہے وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، صابن پہ بھی ٹیکس لگتا ہے وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، کہیں بیٹھ کر ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی حکومت کے پاس جاتا ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں امن دیں، وہ ہمیں امن بھی نہیں دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفظ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت 38,000 40,000 پولیس اہلکار اس شہر میں موجود ہیں، لیکن ان اہلکاروں میں سے کتنے پولیس اہلکار ایسے ہیں اور کتنے افسران ایسے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں جو پولیسنگ کا نظام ہوتا ہے اس میں مقامی لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جب ہم مقامی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر 30-40 سال پہلے والے دور میں لے جائیں اور یہاں پر لسانی بنیادوں پر تقسیم پیدا ہو جائے، سندھی مہاجر جھگڑے شروع ہو جائیں، پختون بلوچ تصادم شروع ہو جائے اور لوگ پھر اپنی دکانیں چلاتے رہیں۔ ہم لسانیت پر یقین نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو تقسیم کرنے پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ہر قوم، ہر برادری، ہر نسل سے تعلق رکھنے والا فرد موجود رہتے ہیں۔ آپ یہ اصول اور ضابطہ بنائیں کہ 80% جو پولیس ہوگی وہ اس شہر کے رہنے والے، چاہے وہ سندھی ہو یا بلوچ ہو، مہاجر ہو یا پختون ہو، پنجابی ہو یا سرائکی ہو، کشمیری ہو یا ہزارے وال ہو، بنگالی ہو یا برمی ہو، یا کوئی زبان بولنے والے ہوں، میمن ہو، گجراتی ہو، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ انہیں بھی روزگار کے مواقع ملیں۔ آپ 80% اہلکار اور افسران پولیس کے مقامی بنانا شروع کریں، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ حالات میں ایک فرق واقع ہوگا، اس لیے کہ جس کی اولاد یہاں پر رہتی ہے، جس کا گھر بار یہاں پر ہوتا ہے، جس کے اپنے بچے بھی غیر محفوظ ہوں گے تو وہ ہمارے بچوں کو محفوظ بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ان افسران کو اس بات کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا، پورا کا پورا سسٹم ان لوگوں پر چل رہا ہوگا جن کا ہمارے علاقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا پین بھی نہیں لیں گے اور ہمارے بچے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو اسی طرح سے غیر محفوظ رہیں گے۔ اس لیے ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، پولیس میں ریفارم کی ضرورت ہے، کالی بھیڑوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ تو تھانوں کو بیچتے ہیں، یہاں تو ایس ایچ او کی قیمت لگتی ہے، اور جب ایس ایچ او کی قیمت لگتی ہے تو وہ قیمت وصول کرنے کے لیے ہمیں ڈھونڈتے ہیں، منشیات کے اڈے چلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منشیات کا کوئی اڈا کیا 3-4 دن سے زیادہ پولیس اور تھانے کی معلومات کے بغیر چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے اگر وہ اڈا چل رہا ہے تو وہ تھانہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اگر ایسے جو یہ کہتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے اوپر والوں کا حکم ہے، تو اس کو بھی پھر اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قوم کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ میرے اوپر کہاں سے دباؤ آ رہا ہے۔ اگر اوپر والا کہتا ہے کہ مزید اوپر سے دباؤ ہے، مزید اوپر سے دباؤ ہے، تو کوئی تو نکلے غیرت مند جو ہمیں بتائے کہ یہ چکر کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک پہنچے اور سندھ حکومت کتنی انوالو ہے اور